दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसके पास था खजाना सल्तनत, जो आसमानों को छूते दिखाई देते थे, और इन सब से बढ़ के उसका गुरूर, जिसमें आकर उसने अपने आप को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया और खुद को सजदे करवाए। मगर अल्लाह का अजाब जब आया, पास फौज थी, खजाना था, किले थे, मगर अल्लाह के अजाब को रोक ना सके, बल्कि तमाशा देखते रहे। ये वक्त था पुरानी दुनिया का, दजला और फुरात के दरमियान वाली जमीन, आज का इराक। इस इलाके पे हुक्मरानी करता था नमरूद बिन कनान। उसकी सल्तनत वसी थी, उसके लश्कर लाखों में थे, उसके किले आसमानों से बातें करते थे, उसके खजाने गिने नहीं जा सकते थे। बेचारे लोग उससे डरते थे, उसके हुक्म पर जीते और मरते थे। लेकिन नमरूद यही नहीं रुका। उसकी ताकत और उसके अंदर के गरूर ने उसके अंदर एक ऐसा ख्याल पैदा किया जो उसकी तबाही का बाअस बना। उसने अपने आप को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि रब कहलवाना शुरू कर दिया। उसका ऐलान था, मैं जिंदा करता हूँ, मैं मार देता हूँ। जो इनकार करता उसके लिए या तो जिंदान होता या फिर मौत। और इसी दौर में एक पशीन गोई मशहूर हुई। कहा गया इस शहर में एक बच्चा पैदा होगा जो नमरूद की सल्तनत को हिला के रख देगा। ये सुन के नमरूद के चेहरे का रंग बदल गया। उसने फौरन हुक्म दिया, हर नया पैदा होने वाला लड़का कत्ल कर दिया जाए। शहर में चीखें गूंज उठी, जमीनों आसमान ये मंजर देख के रोने लगे। माओं की गोदें खाली हो गईं। नमरूद समझ रहा था कि वो अल्लाह के फैसले को रोक लेगा, लेकिन यहाँ एक बात याद रखना जरूरी है, अल्लाह का मंसूबा कभी जालिम के हुक्म से नहीं रुकता। इसी जुल्म के अंधेरों में अल्लाह ने अपना नूर छुपा दिया। एक बच्चा पैदा हुआ, खामोशी से, चुपके से। नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नमरूद तक अभी सिर्फ अफवाह थी। उसे अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे को ढूंढने के लिए उसने सारे शहर को कत्लगाह बना दिया, वो बच्चा जिंदा है। और वही बच्चा कल उसके ताकत के किले को सिर्फ सवालों से गिरा देगा। जब इंसान अपनी हद भूल जाए और अपनी ताकत को अल्लाह से ऊपर समझे, उसकी जिल्लत का आगाज वहीं से होता है। जुल्म से सच को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि जुल्म सच को और ज्यादा रोशन कर देता है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह अपने काम के लिए किसी लश्कर का मोहताज नहीं होता। वो वक्त जब शहर में हर तरफ खौफ का माहौल था, अल्लाह एक बच्चे को जमीन के सबसे जालिम बादशाह से छुपा रहा था। ये सिर्फ हिफाजत नहीं थी, ये तैयारी थी। नमरूद अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसे यकीन था कि उसने खतरा खत्म कर दिया, मगर उसे क्या पता था कि अल्लाह का मंसूबा उसके किलों से भी ज्यादा मजबूत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे जैसे बड़े होते रहे, उनके दिल में बेपनाह सवाल पैदा होते रहे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में चमकता हुआ सितारा देखा, उन्होंने कहा, क्या ये मेरा रब हो सकता है? मगर कुछ ही लम्हों में सितारा डूब गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं डूब जाने वालों को रब नहीं मानता। फिर चांद पर नजर पड़ी, ज्यादा रोशन, ज्यादा बड़ा। लेकिन सुबह को चांद भी डूब गया। आखिर सूरज निकला, सबसे रोशन, सबसे ताकतवर, मगर सूरज भी ढल गया। यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल पुकार उठा, मेरा रब वो है जो कभी डूबता नहीं। ये सोच सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, ये अल्लाह की रहनुमाई थी। और यहीं से तौहीद का पैगाम पैदा हुआ, और यहीं से नमरूद का निजाम के लिए असल खतरा शुरू हुआ। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ सोचने वाले नहीं थे, वो बोलने वाले थे, सवालात करने वाले थे। उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम किन चीजों को पूजते हो जो न सुनती हैं, न देख सकती हैं? ये सवाल उस कौम के बेजान बुतों के लिए नहीं था, ये सवाल नमरूद की ताकत पर था। अब वक्त करीब था, दो रास्ते थे, हक और बातिल, और दोनों का आमना सामना अब दूर नहीं था। हक तक पहुँचने का
راستہ سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ حق اکثر خاموشی سے پیدا ہوتا ہے، مگر جب بولتا ہے تو بادشاہوں کو لاجواب کر دیتا ہے۔ اور سب سے عام بات، جس شخص کا رب اللہ ہو وہ تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتا۔ یہیں سے ابراہیم علیہ السلام صرف ایک بچے نہیں بلکہ حق کے علمدار بن گئے۔ تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ، سر پہ تاج، پاس لشکر اور سامنے ایک تنہا شخص، نہ ہتھیار نہ فوج، صرف یقین اس ذات پہ جس سے نا امید ہو کے کچھ لوگ گناہوں کا راستہ اپنا لیتے ہیں، جوا، چوری، زنا، سود عام کھاتے ہیں۔ مگر اس ظالم بادشاہ کے سامنے صرف یقین تھا اور آج ہی فیصلہ ہونا تھا، طاقت جیتے گی یا حق۔ نمرود کا دربار سجا ہوا تھا، سونا، چاندی اور تخت و تاج، ہر طرف خوف کا ماحول تھا۔ وہاں لوگ کھڑے تھے جو نمرود کو رب مانتے تھے، جو اس کے نام پہ سجدے کرتے تھے۔ اور اسی دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ نہ ان کے چہرے پہ خوف تھا، نہ آنکھوں میں لرزش۔ نمرود نے غرور سے پوچھا، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پرسکون جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دربار میں سرگوشی ہوئی۔ نمرود مسکرا دیا، اس نے اشارہ کیا، 2 قیدیوں کو لاؤ۔ بے گناہ کو قتل کر دیا اور گناہگار کو چھوڑ دیا۔ اور نمرود غرور و تکبر سے بولا، دیکھا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ یہ تھا جھوٹ، مگر جھوٹ طاقت کے لباس میں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب نہیں دیا، انہوں نے ایک اور دروازہ کھولا، فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ لفظ تلوار کی طرح گرے۔ دربار خاموش ہو گیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ نمرود کے چہرے پر غصہ تھا مگر اس کے پاس دلیل نہیں تھی۔ حق جیت چکا تھا مگر غرور ہار نہیں مان رہا تھا۔ نمرود نے دیکھا کہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ صرف ایک مناظرہ نہیں، یہ اس کی بادشاہی کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اگر دلیل کا جواب نہیں تو آگ کا جواب دیا جائے۔ اور یہیں سے آگ کے شعلے تیار ہونے لگے۔ آپ لوگ یاد رکھیں، حق کو ہارنے کے لیے طاقت کا سہارا لیا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے کیسی طاقت بیٹھی ہے۔ اور یاد رکھو، جب حق بول دیا جائے پھر آگ بھی اسے جلا نہیں سکتی۔ آگ کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس انسان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی جس کے ساتھ اللہ ہو۔ جب بادشاہ کے پاس جواب نہ بچا تو وہ آگ کا سہارا لیتا ہے، اور جب آگ بھی حق کو نہ جلا سکے تو سمجھ لو کہ فیصلے زمین پر نہیں آسمان پہ ہو چکے ہیں۔ جب دلیل نہ بچی تو غصے سے اٹھا اور حکم دیا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ ایک کھلا پیغام تھا کہ جو نمرود کے نظام سے ٹکرائے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ شہر میں اعلان ہوا، ہر شخص لکڑی لے کے آئے۔ دن بیتے، راتیں گزری، آگ کا ڈھیر تیار ہو گیا۔ اتنی بڑی آگ کے قریب جانا بھی ممکن نہ تھا۔ شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، گرمی سے ہوا چل رہی تھی۔ لوگ کہہ رہے تھے آج ابراہیم ختم ہو جائے گا۔ نمرود اپنے تخت پر اکڑ کے بیٹھا تھا، اسے یقین تھا کہ آج اس کا دشمن مٹی بن جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ہاتھ باندھے ہوئے مگر چہرہ پرسکون، زبان پر کوئی سوال نہیں۔ آگ کے قریب بھی لے جانا ممکن نہ تھا، اس لیے منجنیق تیار کی گئی۔ وہ پل آ گیا جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکنا تھا۔ زمین دیکھتی رہی، آسمان گواہ بنا، اور پھر اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلتی رہی مگر ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ تھے، نہ جسم جلا نہ کپڑے۔ آگ کے بیچ جنت جیسا سکون تھا۔ لوگ حیران، نمرود سکتے میں، یہ صرف ایک معجزہ، یہ اعلان تھا، اللہ جسے بچانا چاہے اسے پوری دنیا جلا بھی دے تو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ لمحہ نمرود کے لیے خطرناک تھا، اگر وہ ایمان لے آتا تو بچ جاتا، مگر غرور نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ وہ آگ ہار چکی تھی مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اصل انجام ابھی باقی تھا۔ جب اللہ مدد پر آ جائے تو آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ حق کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا لیکن یقین نہ چھوڑنا، یہی ایمان کی بلندی کا اعلیٰ مقام ہے۔ ظالم
اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے مگر مومن اپنے رب پر. اور یاد رکھو تو اللہ کے ساتھ کھڑا ہو اس کے خلاف پوری دنیا بھی کھڑی ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا. یہ تھا وہ منظر جہاں آگ بھی سجدے میں گر گئی اور نمرود کا غرور اور بھی زیادہ بھیانک ہو گیا. جو آگ سے نہ مرا، جو دلیل سے نہ جھکا، جو معجزہ دیکھ کر بھی نہ مانا. آپ کو پتا ہے اللہ نے اسے کس چیز سے توڑا؟ نہ تلوار، نہ فوج، نہ آگ، صرف ایک چھوٹا سا مچھر. آگ کا معجزہ تو گزر چکا تھا، شہر میں چرچے تھے، لوگ خاموشی سے سوچنے لگے تھے، مگر نمرود ابھی بھی تخت پر بیٹھا تھا. اس کے دل میں سچ تھا مگر غرور نے اسے چھپا دیا. اس نے ایمان قبول نہیں کیا، نہ اپنی غلطی مانی، نہ اللہ کے سامنے جھکا. پھر اللہ کا عذاب آیا. عذاب شور کے ساتھ نہیں آیا، عذاب آہستہ آیا. آسمان پر سیاہی چھا گئی، ہوا میں عجیب سی بن بناہٹ تھی. مچھر اتنے زیادہ کہ سورج نظر نہ آئے. نمرود کے قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے، پردے لٹکا دیے گئے، مگر ایک مچھر تو راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے. روایات کے مطابق ایک مچھر نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور پھر اصل عذاب شروع ہوا. نمرود چیخنے لگا، سر پٹکنے لگا. درد اتنا شدید کہ وہ حکم دیتا، میرے سر پہ جوتے مارو. جب لوگ اس کے سر پہ جوتے مارتے تو کچھ وقت کے لیے درد کم ہو جاتا. یہ عذاب دنوں کا نہیں تھا، مہینوں کا نہیں تھا، یہ عذاب سالوں تک چلا. جو شخص کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، وہ ایک مچھر کے سامنے بے بس ہو چکا تھا. نہ تاج کام آیا، نہ تخت، نہ لشکر. آخر کار نمرود ذلت کی موت مر گیا. اور اب بھی سب کچھ ختم نہیں ہوتا، کچھ سوال باقی رہتے ہیں. کیا نمرود کمزور تھا؟ نہیں، کمزوری صرف ایک تھی، غرور. اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو سب سے چھوٹی مخلوق سے بھی سب سے بڑے ظالم کو توڑ دیتا ہے. جو شخص سچ کو جان کر بھی انکار کرے اس کا انجام صرف ذلت ہوتا ہے. طاقت، مال اور حکمرانی اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں. اور یاد رکھو جو اپنے آپ کو رب سمجھنے لگے اللہ اسے ایک مچھر سے اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے.